ہمارے ساتھ نوید انجم ایوان صاحب موجود ہیں اور انچارج انویسٹیگیشن ہیں کانا پولیس اسٹیشن کے, اور انہوں نے یہ سٹوری انرتھ کی ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ٹائم. ہوتا کچھ ہوا کہ ایک اندھا قتل تھا اور کوئی اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا. آپ نے, آپ کی ٹیم نے اس کو انرتھ کیا, اور اس میں یہ جو اس کے تاریخ ترین پہلو ہیں وہ پوری قوم کے سامنے لا کے رکھے. فرسٹ آف آل وی آر ریئلی آنرڈ. ہوا کیا تھا؟ تھینک یو ویری مچ فار تھینک یو سو مچ فار کمنگ. یہ چند روز قبل کی بات ہے کہ یہ ہمارا ڈیفینس روڈ جو ہے, یہاں ٹول پلازا کے پاس ایک ہمیں ڈیڈ باڈی ملتی ہے. نالے کے قریب؟ نو, آن روڈ. ٹھیک ہے. جو ڈیڈ باڈی ہے اس کا جو کرائم سین یہ ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ پورا کچلا ہوا ہے اور ایک ہتھوڑا جو ہے بلڈ کے ساتھ وہ ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا سٹرینج کیس تھا. بیسیکلی ابھی سی سی پی صاحب کے جو نیو آرڈرز ہیں اس میں انچارج انویسٹیگیشن کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہینیس کرائم جو ہے اس کو ڈیل کرے, اور وہی میں ہی اس کا آئیو تھا. یہ میں نے اس کیس کو سالو کیا ہے. یہ جب یہ کیس آیا تھا انیشلی, یہ رپورٹ ہوا تھا, تو مجھے وہ کراچی والا تھوڑا گینگ یاد آنے لگ گیا. نہیں, وہ ایسا خدا نہ خواستہ لاہور میں بھی کچھ ایسا نہ ہو, لیکن آپ لوگوں نے اس کو بڑے اچھے سے حل کیا. ایسا نہیں ہے. یہ چونکہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ مرڈر ہو جاتے ہیں, گولی لگ جاتی ہے, پستول بندوق سے بندہ مر جاتا ہے, لیکن یہ ایسا ایک ڈیفرنٹ کیس تھا, اور روڈ کے اوپر کہ ایک تھوڑے سے آدمی کا سر کچلا گیا. یہ انڈنٹیفائی تھی اس کی لاش. پھر ہم نے جب پتہ کیا تو یہ محمد اسحاق کے نام سے مقتول جو مرنے والا ہے, اس کا نام محمد اسحاق ملا. محمد اسحاق کا جب پتہ کیا تو محمد اسحاق بیسیکلی ایک جیلی فیک کامل ہے, جو پیری مریدی, یہ جادو ٹونے وغیرہ کرنے, کالا علم, اور یہ پیر اس طرح کا جیلی فیک. ہم نے اس کی سی ڈی آرز لیں. سی ڈی آر میں میں نے ایٹ لیسٹ more than 5,500 لوگوں کو کال کی اور 600 لوگوں کو کال کی, جس میں آلموسٹ 95% جو کالز تھیں وہ خواتین کی تھیں, اور وہ یہ کہتی تھیں, پہلے تو مانتی تھی نہیں تھیں, پھر 500 سے 600 نمبرز میں اکثریت عورتوں کی تھی. پھر جب ان کو میں نے کالز کیں, وہ پہلے مانتی نہیں تھی, پھر ان کو بتاتے تھے کہ میں پولیس آفیسر ہوں اور اس طرح کا ایک مرڈر ہو گیا, تو پھر وہ کہتی تھیں جی وہ ایک بابا جی تھے, ہم نے ان سے نا دم کروانا تھا. تو یہ مین ویل میں نے لوگوں سے جب تھوڑا سا پوچھا تو کافی لوگ جو تھے انہوں نے مجھے اس کے ریٹس بھی بتایا, کوئی 50,000 35. لاسٹ ٹائم جب یہ وقوع ہوا, یعنی یہ ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپ رہا تھا کالے علم کے سر پہ. اچھا, انٹرسٹنگ کیس. سی ڈی آر انالیسس کے بعد جب میں نے کالیں کی تو ایجوکیٹڈ لوگ جو تھے وہ بھی اس کے وکٹم تھے, جو عورتیں تھیں, اور ان میں اکثریت بھی عورتوں, وہ میجورٹی عورتیں. آپ کو لگا نہیں کہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ انفارچونیٹلی معاشرہ بیسیکلی جو ہماری خواتین ہیں, ہماری بہنیں ہیں, یا بڑے سادہ لوگ, ہمارے میں ایموشنل انسٹیبلٹی بہت ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, عورتیں جو ہیں اپنے معاملات مینج نہیں کر پاتی, اور پھر وہ ایک شارٹ, پھر وہ ایک بجائے کہ وہ ایشو اپنے سالو کریں یا اپنے گھر میں معاملات کو سیٹل کریں, وہ ایک شارٹ راستہ اختیار کرتی ہیں. چونکہ عورت میں نیچرلی انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو وہ کوئک رزلٹ چاہتی ہیں چیزوں کا, تو اس لیے یہ نارملی عورتیں جو ہوتی ہیں یہ پیروں فقیروں کا سہارا لے کر, معاشی علاقوں کی بھی خواتین تھیں. جی بالکل. اچھا, تو نارملی عورتیں جو ہے ایک شارٹ راستہ جو ہے وہ اپناتی ہیں, اور بیسیکلی ان کے ڈومیسٹک ایشو ہوتے ہیں. جو ڈومیسٹک ایشو ہوتے ہیں وہ نارملی ان کے اپنے مس کنڈکٹ کی وجہ سے, ایموشنل انسٹیبلٹی کی وجہ سے, یا فیملی میں ایڈجسٹ نہ ہونے کی وجہ سے, یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے, تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جو شارٹ وے ہے یہ کوئی پیر جیلی تلاش کریں. اپنا محافظ, اپنے خامند بھائی, اپنے سسر داماد کے علاوہ وہ بابا لگتا ہے, بابا ہی بچا, بابا. اب بابا جو ہے یہ ایشو ہے یہ اس وجہ سے. تو وہ پھر ہم نے جب میں نے انالیسس کیا تو مجھے کافی ایجوکیٹڈ کچھ لوگ بھی ملے. لاسٹ ٹائم جب یہ وقوع ہوا تو ایک بحریہ ٹاؤن میں ایک ایجوکیٹڈ فیملی ہے, ان سے اس نے 50,000 روپیہ لیا تھا. یہ مرڈر سے رائٹ نائٹ few hours ago, مطلب 7-8 بجے کی بات ہے, 9:30 پہ مرڈر ہوا ہے. وہاں اس نے ان کا وہ کیا دم شم, وہ کہتے تھے کہ ہمارے دروازے ہلتے تھے, ہماری باڈی جلتی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ جب بابا نے کہا, یہ جیلی پیر نے کہا کہ جب میں نکلوں تو آپ کھانے کی چیزیں پھینکنا, آپ کا ایشو ختم ہو جائے گا. وہ بندہ کہتا ہے جب میں نے کال کی 9:30 پہ تو موبائل آف تھا.
اینی ہو اس کی CDR کا جب میں نے انالیسس کیا 55 60 70 80 لوگ جو تھے میں نے انٹروگیٹ کیے، یہاں لا کر ان سے پوچھا، ہر بندہ یہی کہتا تھا جی میں نے دم کروایا ہے۔ لاس کالر جو اس کے تھے وہ بھی اس کے ریلیٹیو تھے اور دم درود کرانے والے تھے۔ اچھا جی۔ کالر سے اب میں کہتا تھا کہ پولیس نارملی کہتی کہ لاس کالر امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور وہ واقعی امپورٹنٹ ثابت ہوا۔ وہ اس کی بیوی تھی؟ وہ ایسے ہوا کہ اب ڈیفینیٹلی اس کی بیوی اس کو کال کر رہی تھی، 1-2 کالیں، جب مجھے کوئی کلو نہ ملا تو میں 3-4 دفعہ اس کے گھر گیا، بار بار CDRs دیکھی، سوچا اس پہ، تو ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ میں نے اس کا ایک سٹیپ بیٹا ہے، میں نے اس کا مجھے شک پڑا، میں نے کہا یہ بات بتاؤ تمہارا جو فادر ہے سٹیپ فادر، یہ جب باہر جاتا تھا تو تمہاری مما اس کو کتنی دفعہ دن میں کال کرتی تھی؟ اس نے کہا جی 1-2 دفعہ کرتی تھی۔ ایک سیکنڈ معذرت چاہتا ہوں، اس کا سٹیپ سن جو ہے یہ قاتل کا اصل بیٹا ہے؟ اس کی ایک اور وائف ہے۔ اچھا جی۔ ایک 3 وائف جو تھیں، 2 وائف جو تھیں اس کی اصلی اس نے رکھی تھی، اور ایک یہ تھی، یہ رکھی ہوئی تھی، ایک اور اس کی وائف وہ بھی ساتھ رہتی تھی، اس کا ایک بیٹا ہے وہ جوان ہے، اور وہ بیسیکلی اس کا بھی بیٹا نہیں، اس کے دوسرے ہسبینڈ سے ہے۔ اچھا جی۔ اب یہ جب میں نے اس کو پوچھا یہاں انٹروگیشن کی کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی مما جو ہے نارملی یہ بابا کو کال روٹین میں کتنی دفعہ کرتی تھی دن میں؟ تو اس نے یہ کہا کہ نارملی 1 آدھا دن میں کرتی تھی، لیکن جب یہ وقوع ہوا ہے اس دوران فریکوینسی کالیں تھیں۔ وہاں سے مجھے شک ہو گیا کہ یہ 5-10 منٹ بعد اس کی پوزیشن پوچھ رہی ہے کہ کیا ہے۔ اس کو حراست میں لیا، وہاں انٹروگیشن کی، وہ بریک ہو گیا۔ پھر وہ خاتون کو حراست میں لے لیا، اس نے بتا دیا جی کہ میری اس نے پہلے بانجی کے ساتھ شادی کی تھی، جو مقتول جو مارنے والا قاتل ہے، اور اس کا پتہ چلا کہ وہ کم عمر بچی تھی جس کو لے کم عمر بچی تھی، یہ قاتل کی وہ سگی بانجی تھی، 15 سال پہلے اس کو لے گیا تھا جب اس کی 15 سال ایج تھی، اب اس کی 30 ایج۔ اس کے بعد یہ جو بندہ ہے اس کی یہ بیوی کو لے گیا، مین ویل اس کی بیوی کو بھی لے گیا، اور بیوی کو بغیر نکاح کے رکھا اور ان نون جگہ پہ رکھا، اس کو ملی بھی نہیں۔ بیوی اپنی مرضی سے رہ رہی تھی؟ بیوی یہ کہتی ہے کہ مجھے اس نے کہا تھا کہ میں تمہارا ایک ہی بیٹا ہے، اس کو جادو کر کے جلا دوں گا، میرے ساتھ رہو۔ یعنی کہ اس لوکیلٹی میں وہ 50 عورتوں کو یہ کہے گا تو اس کے ساتھ چل جائے۔ لیٹ می ٹاک۔ پھر یہ عورت بتاتی ہے کہ پھر یہ کہتا تھا کہ تمہاری کو فرینڈ ہیں جو جادو ٹونا کرانے والی عورتیں ہیں، مجھے ان کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ کرواؤ میرا۔ اچھا۔ متعدد بار جس گھر میں یہ رہتا تھا، ایک اس نے الگ کمرہ بنایا ہوا تھا جہاں یہ عورتیں لا کر دم کرتا تھا اور ان سے زیادتی کرتا تھا، اور ان کو اس لیے دبا کر رکھتا تھا کہ جی میں آپ کا کام کر رہا ہوں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ کرائم کی جو مین وجہ ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ تنگ آ گئی تھی، اس نے اپنے سابقہ خاوند سے جو رابطہ کیا، اس کو بتایا کہ یہ بیریا گیا ہوا ہے، وہ درمیان میں گھات لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس تھوڑا ہی تھا، یہ لوہے کا کام کرتا ہے۔ جب میں انٹروگیشن کر رہا تھا تو مجھے جب تھوڑے سے پیچھے گیا میں انویسٹیگیشن کرنے، تو پتہ یہ چلا کہ اس کا خاوند جو ہے سابقہ وہ بھی لوہے کا کام کرتا ہے۔ اچھا۔ وہاں سے مجھے یہ کلک ہو گیا کہ ڈیفینیٹلی یہ لوہار ہے، اور اب آل آف سڈن اس کے بعد تھوڑا ہی ایسا ویپن ہوگا جو اس نے یوز کیا ہے۔ تو اس کے بعد وہ ہم نے خاتون کو حراست میں لیا، اس نے بات بتا دی کہ میں اس کے جادو سے تنگ آ گئی تھی، ایک میری جو اس کی بانجی کو مارتا تھا، ایک عورتیں لاتا تھا، ایک میرے ساتھ نہ اس نے شادی کی اور نہ مجھے ویسے ہی ٹارچر کیا۔ تو میں نے اپنے سابقہ خاوند سے پلاننگ کی اور اس کو بتایا یہ فلاں راستے سے آتا ہے، اور وہاں یہ مرڈر ہو گیا۔ آپ کی ملاقات خاتون کے ساتھ ہوئی ہے، آپ نے اس کو انویسٹیگیٹ بھی کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی خاتون اس کے کہنے پر اس کے ساتھ چلی گئی تھی کہ ڈرایا اور خاتون چلی گئی، یا یہ کہانی کہ انٹینشنلی تھی اور اب کور نیا ڈیولپ کیا جا رہا ہے؟ جو میری انویسٹیگیشن ہے اس میں ڈیفینیٹلی جو اس نے ہیپناٹائز کیا ہوا تھا یا لوگوں کے مائنڈ کو کنٹرول کیا ہوا تھا یا اس کا ایک پروپوگنڈا تھا، یہ ٹھوکر نیاز بے کے ایریے میں یہ رہتا ہے، وہاں سے بھی میں نے پتہ کرایا کہ وہاں بھی یہ مشہور تھا۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سائیکولوجیکل ایشو ہوتے ہیں، اور اس طرح کے پیر ان لوگوں کو جن کے نروز سٹرونگ نہیں ہوتے یا جن کی اتنی مورل ٹریننگ نہیں ہوتی، ان کو یہ ڈیریل کر لیتے ہیں۔ تو خاتون کو ڈیفینیٹلی اس نے ڈیریل ہی کیا تھا۔